وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرآن كتاب فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار كسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو ذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. ولا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الأسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کے لاکھوں احسانات اور کروڑوں کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے ایسی مخلوق بنایا جس کو اپنی اشرف المخلوقات بتائے. اس دنیا کی تعمیر، اس دنیا کا وجود صرف اس لیے بنا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک قانون بنا کر دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے خلقت انسان کے بعد اس کی ہدایت کے لیے اور عہد الست کہ میں تمہارا رب ہوں اس کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ مبعوث فرمایا. دنیا میں بہترین حکومتیں آئیں، بہترین شعراء آئے، بہترین نہج کے عقل مند دانشور آئے، بہترین سپاہ سالار آئے، مگر ان کے نقوش پتھروں پر لکھے ہوئے جو مٹ جانے والے. بابل کی تاریخ کو دیکھیں تو صرف ان کے چند آثار باقی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں. فرعون آیا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ لے کر، مگر وہ مٹ گیا. حضرت عیسیٰ کے معجزات آج بھی باقی. اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت بڑا انعام جو اس انسانیت پر دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ابو جہل، ابو لہب، کیسر و کسریٰ روم کی سلطنتیں، ان کے پیغامات وقتی آج بھی قرآن اپنے انوارات بکھیر رہا ہے. آج اسی قرآن کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن ہمارے لیے تختوں پر سجانے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ جب کوئی ضرورت ہو تو قرآن پر ایک چادر اور چڑھا دی کہ ہمارا یہ کام ہو جائے. کوئی شادی ہو رہی ہے اس کے نیچے گزار دیا
نماز پڑھاوی میں نماز تے نہ کوئی فوتگی ہو رہی ہے اس کے ساتھ قرآن بھیج دیا قبرستان تک نہیں. جی ماما وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ٹھیک ہے ڈسوں دا ترتیب یہ قرآن نصیحت کے لیے ہے. ٹھیک. قرآن کا جو ابتدا اللہ نے تعارف کروایا ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے بعد الف لام میم، علماء کرام نے اس میں کئی باتیں کی ہیں. پہلے کہ یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول اس کے معانی کو جانتے ہیں. دوسرا یہ خفی چھپے ہوئے اشارے ہیں. الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض حضرات نے ایک اس میں اشارہ بیان کیا، بڑا خفیف اشارہ ہے. وہ فرماتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں. مقطعات یعنی کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف، جن کو ملا کر پڑھنا نہیں چاہیے. اگر ہم ملا کر پڑھیں تو ان کو پڑھیں گے علم، مگر ہم پڑھیں الف لام میم. یہ اس وقت کے عربوں میں ایک ابتدائی کلمات ہوتے تھے کہ یہ حروف تہجی ہیں جو تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں. انہی حروف تہجی سے بنایا گیا یہ کلام ہے. اگر یہ کلام انسان کا ہے، یہ کلام یوں ہی بنا لیا گیا الف لام میم، انہی حروف تہجی کا یہ کلام ہے، تم ایسا بنا کر دکھاؤ. چنانچہ قرآن پاک میں یہ 21 حروف مقطعات 26 بار آئے، جن میں سے اکثر بار ان حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا تذکرہ کیا. چنانچہ ابتدا میں بھی الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب اس پر جو الف لام ہے یہ تکمیل کے لیے، کہ اگر یعنی اس کا میں آزاد ترجمہ یا مفہوم سمجھانا چاہوں تو اللہ یہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز کتاب اور کامل کتاب کہنے کے لائق ہے تو وہ یہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے. اس کا ترجمہ شک نہیں. شک کے لیے شک اسے کہتے ہیں پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ ہے یا یہ راستہ ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے میریا. میریا کیا ہے؟ گئے راستہ دیکھا رکے، اچھا نہیں یہ راستہ نہیں ہے وہ راستہ، اس کو کہتے ہیں میریا. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ. اس کے بعد ہے ریب. ریب کا ترجمہ اردو میں مختصر کیا ہے کھٹکا. جا رہے اچانک ایک جگہ پر نظر پڑی اور یوں دیکھ لیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ بھائی یہ ایسے ہی دیکھنا. تو اللہ کہتے ہیں اس کتاب کو دیکھنے کے بعد تجھے کسی کتاب کی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، سورہ یونس آیت نمبر 15. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ہماری نشانیاں، ہماری آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آؤ، اس کے علاوہ کچھ اور پڑھو. کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں. او بدلہ، تھوڑی سی تبدیلی کر دو. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو وہی تم پر لاتا ہوں، میں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ مجھ پر بھیجتے ہیں. انی اخاف ان عصیت ربی. یہ یہاں ترجمے سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اگر انبیاء اپنے کسی عمل کی طرف مخالفت کا تذکرہ کریں
تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں جس کو اتنا اعلیٰ مقام ہے اگر میں مخالفت کروں گا تو میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، تو عام لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اخاف، میں خوف رکھتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نے اللہ کی بات نہ مانی، ربی عذاب یوم عظیم، کہ قیامت کے دن بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اگر قرآن کو نہ مانیں، قرآن کی چیزوں پر عمل نہ کریں تو ہمارے لیے یہ ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ حارث الاعور ان کے شاگرد ہیں جن سے یہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت لوگ کئی باتوں میں الجھ گئے ہیں، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے آج کل کے جلسے، ہمارے آج کل کے بیانات، ہمارے آج کل کے محفل، یہ کئی باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں سوائے ان باتوں کے مسلمانوں میں متحد ہیں۔ کئی جگہوں پر میں اس چیز کا رونا روتا ہوں کہ ہمارے خطبہ اپنے منبر سے اس چیز کو بیان کیوں نہیں کرتے جو ہم مسلمانوں کے نزدیک معتبر ہیں۔ کیا ہم اخلاق میں اتنے اعلیٰ ہو گئے، کہ ہم آداب میں اتنے اعلیٰ ہو گئے کہ ہمیں ابھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں؟ وعدہ خلافی ہم میں، جھوٹ بولنا ہم میں، نمازوں کی کوتاہی ہم میں، شریک پردہ ہم نہ کریں، نظروں کی حفاظت ہم نہ کریں، سود ہم لیں، عورتوں کو ان کے حقوق ہم نہ دیں، اساتذہ کا ادب ہم نہ کریں، تعلیم ہم میں نہیں، پھر بھی ہم اپنے ان مسائل کو چھوڑ کر ان مسائل کو چھیڑتے ہیں جن میں ہم دو جو لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں ان کو بھی توڑے۔ تو آور آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت لوگ باتوں میں الجھ گئے، کیا کریں؟ حضرت علی نے ان کو قسم دے کر فرمایا واقعتاً ایسا ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا جی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ابتدائی کلمات فرمائے، جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قسم کے مترادف ہیں۔ فرمایا انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مگر اس پر قد لائے تحقیق، پھر یا کا اشارہ میری ذات نے، انا پھر بے شک، یہ تین تاکیدیں ہیں کہ بے شک میں نے، میری ذات نے ان کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایسے اختلافات ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو، کیوں؟ فیہ نبأ ما قبلہم، تم سے پہلے جو مسائل تھے ان کا حل اس قرآن میں ہے، وخبأ ما بعدہم، تم سے بعد جو مسائل آئیں گے ان کی معلومات تمہیں اس قرآن سے ملیں گی، وحکم ما بینکم، تمہارے درمیان میں جو معاملات ہیں اس کے احکام بھی اس قرآن میں موجود ہیں، وہو الفصل، یہ ایک پختہ کلام ہے، لیس بالہزل، مذاق کی کوئی بات نہیں، من ترکہ من جبار، جس نے تکبر کرتے ہوئے، طاقت دکھاتے ہوئے اس قرآن کو چھوڑا ہے، قسمہ اللہ، اللہ اسے ذرے ذرے کر دے گا، ومن ابتغى الہدى فی غیرہ، جو قرآن کو چھوڑ کر قصے کہانیوں میں ہدایت کے راستے ڈھونڈتے ہیں، عزمہ اللہ، اللہ اسے ذلیل و خوار اور گمراہ کر دیں گے۔ پھر یہ ہو گیا ایک معاشرت کے متعلق۔ اب نفس قرآن کیا ہے؟ وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہ ذکر الحکیم، یہ دانائی سے بھری نصیحتوں کی باتیں ہیں، وہ صراط المستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہوا یہ قرآن لا تزیغ بہ الاہواء، تیری خواہشات اس قرآن پر چلنے کی وجہ سے ڈگمگائیں گے نہیں۔ قرآن کو، نماز کو کہا گیا کہ نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء
یہ تجھے بری باتوں سے روکے گی. کیوں؟ اس میں قرآن ہے. تو اگر قرآن کو وقت دیتا ہے تیری نفسانی خواہشات تجھے گمراہ نہیں کر سکتی. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَّةُ، زبانیں اس میں ڈگمگائیں گی نہیں. زبانیں اس میں ڈگمگائیں گی نہیں. کیا مطلب؟ تیری زبان اس پر بات کرتی رہے تو تھک جائے گا. تیری زبان تھک سکتی ہے، قرآن کا علم ختم نہیں ہو سکتا. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علم حاصل کرنے والے کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے. علم حاصل کرنے والے کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے. پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، مزید علم آتا ہے، مزید علم آتا ہے. وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، جتنا دوہراؤ گے اتنا مزہ آئے گا. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ لا يخلق، پرانا نہیں ہوتا، عن كثرة الرد، بار بار پڑھنے کے باوجود. تو جتنا پڑھے گا تجھ پر انوارات آئیں گے، تجھے مزید چیزیں سمجھ آئیں گی. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کی نئی چیزیں ختم نہیں ہوں گی، اس کی عجیب باتیں ختم نہیں ہوں گی. ایک بہت چھوٹی سی بات، وقت حضرت نے بہت کم دیا مگر کیونکہ ساتھی آئے نہیں تو میں معذرت کے ساتھ تھوڑا مزید وقت دے رہا ہوں کہ قرآن پاک صرف معجزہ نہیں ہے. قرآن پاک صرف معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ گر ہے. معجزہ گر، جیسے زر گر، زر کا کیا؟ پیسے بنانے والا. معجزہ گر کا کیا مطلب ہے؟ معجزہ بنانے والا. ہمارے معاشرے کے وہ لڑکے مدرسے میں داخل ہوتے ہیں جو اسکول نہیں پڑھ سکتے. جناب اسکول کا پڑھتا نہیں، ماں باپ کی بات مانتا نہیں، باہر جاتا ہے لڑتا ہے، سر کاٹتا ہے مدرسے میں لا کر. وہ شخص مولوی کے پاس جاتا ہے، مولوی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کو یہ قرآن پڑھاتا ہے. یہ شخص کل آپ لوگوں کے سامنے ایک معجز شخص ہوتا ہے. آپ حیران ہوتے ہیں یہ کل کا بچہ یہ اتنا بہتر کیسے بن گیا. جس نے قرآن پاک میں خود کو جتنا کھپایا اس کی ذات لوگوں کے لیے حیران کن ہوتی چلی گئی. کسی نے 2%، کسی نے 10%، کسی نے 20%. جس ذات نے اپنے آپ کو قرآن میں اتنا کھپایا کہ وہ قرآن ثانی بن گیا، آج تک دوست تو دوست دشمن بھی کہتے ہیں اس جیسا آدمی نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ امی عائشہ سے جب پوچھا کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ امی عائشہ نے کہا کہ اما تقرؤون القرآن، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہیں. تو فرمایا کان خلقہ القرآن، ایک قرآن تمہارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، ایک قرآن تمہاری مسجدوں میں رکھا ہوا ہے، ایک قرآن مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتا تھا. تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ معجزہ گر ہے. هو الذی، قرآن تو وہ ہے، لم تنتہی الجن، جنات خود پر قابو نہ پا سکے، اذ سمعتہ، جب انہوں نے قرآن کو پہلی بار سنا، اچانک سن لیا، اچانک سن لیا، حتی قالوا، کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سن لیا، بڑی عجیب باتیں سن لی. یہدی الی الرشد، عجیب باتیں شاعروں کی بھی ہوتی ہیں، عجیب باتیں فلاسفروں کی بھی ہوتی ہیں، عجیب باتیں دانشوروں کی بھی ہوتی ہیں، مگر ان میں راستہ نہیں ہوتا. اس میں لفاظی ہو سکتی ہے، اس میں ٹوٹکے ہو سکتے ہیں، اس میں راستہ نہیں ہو سکتا. ہدایت کا معنی صرف راستہ نہیں ہے. یہ عجیب لفظ ہے. اردو 5 زبان ہے. اردو ایک لفظ کا ترجمہ ایک لفظ میں کر نہیں سکتی، اس کے لیے ہمیں کئی لفظ ملانے پڑتے ہیں. ہدن کا ترجمہ کیا ہے؟ راستہ دکھانے والی.
راستے کی مشکلات سے ہٹانے والی اور پہلے مقام سے لے کر منزل مقصود تک پہنچانے والی۔ چنانچہ جب آدمی نیا مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم اہدنا الصراط المستقیم، تو نے یہ کہنا ہے یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر قائم فرما، یا اللہ دنیا بڑی تنگ ہے، ایمان کی جگہ جگہ پر ڈاکو بیٹھے ہوئے، یا اللہ ان کے حملوں سے مجھے بچا، اہدنا الصراط المستقیم۔ بڑا اللہ والا ہے، ولی ہے، بزرگ ہے، کچھ بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اس سیدھے راستے پر چلتے 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 مار دینا اور اپنے دربار میں پیش کرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے تو تم اللہ کی فرما بردار رہو۔ یہدی الی الرشد، جو سیدھے راستے کی طرف دکھاتا بھی ہے، سیدھے راستے والی آنے والی سیدھے راستے میں آنے والی مشکلات سے بچاتا بھی ہے، اور سیدھے راستے پر چلتے چلتے منزل مقصود تک پہنچاتا بھی ہے۔ آمنا بھی، ایمان اور اسلام، اللہ کو ماننا یہ اسلام ہے۔ اللہ کو آسان سا، اللہ کو ماننا، اللہ ہے، ایک ہے، پیدا کرنے والا وہ، روزی دینے والا وہ، مارنے والا وہ، اٹھانے والا وہ، تمام چیزیں ماننا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اسلام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ماننا، اللہ کی ماننا، اس وقت میرا رب مجھے کیا حکم دے رہا ہے، یہ ایمان ہے۔ آمنا بھی، ہم نے ہر لمحے کے لیے اس کتاب کو اپنا رہنما بنا لیا۔ من قال به صدقہ، جو اس قرآن کی بات کرے گا اس کی بات پکی ہوگی، اس کی بات سچی ہوگی، اس کی بات سیدھی ہوگی۔ ومن عمل به، جس نے اس قرآن کے احکام پر عمل کیا، اجر، اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ومن دعا الیہ، جس نے اس قرآن کی دعوت دی، ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کو سیدھے راستے کا رہنما بنا دیا گیا۔ یعنی جو قرآن کی صفت تھی اب وہ صفات اس شخص میں منتقل ہوگی۔ تو کوشش کریں، زیادہ نہیں، کم از کم ہر دن ایک قرآن کی آیت اس کو پڑھیں، سارا دن اس کو سوچیں کہ یہ میرا اللہ مجھے اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔